نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اس دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے بنایا۔ اس زمین پر بکھری ہوئی بے شمار قسم کی نعمتیں سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے اوپر پھیلا ہوا آسمان انسان ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان اس کائنات کی معزز ترین ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ ہماری نگاہیں جو کچھ بھی دیکھتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خود بنی ہو، اس لیے کہ کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی خود نہیں بنا کرتی۔ آپ کے سامنے رکھے ہوئے یہ پھول، ان کا بہترین اور خوشنما رنگ، یہ خود سے خود نہیں بنا، اسے کسی بنانے والے نے بنایا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اتنا حسین امتزاج کہ ایک ہی شاخ جو نیچے سے ہری ہے، سبز پتے ہیں، یکایک اوپر پھول سرخ رنگ کا ہو گیا۔ یہ دو چیزوں کا امتزاج، ایک مٹی، ایک زمین، ایک پانی، ایک ہوا، ایک سورج، ایک فضا، ان سب میں خود بخود کیسے ہو گیا؟ یہ خود نہیں ہو سکتا، اسے کسی بنانے والے نے بنایا اور بہترین بنایا، نہایت خوبصورت بنایا، بہترین شکل کی اس کی ڈیزائننگ فرمائی اور اپنے رنگ، اپنی نزاکت اور اپنی تمام چیزوں میں اس کو پرفیکٹ بنایا۔ اسی طرح کائنات کی دوسری چیزوں کے بارے میں ایک ایک چیز اپنی توجہ ہماری طرف کھینچتی ہے اور بنانے والے کی یاد ہمارے دل میں پیدا کرتی ہے۔ یہ سب نعمتیں اس نے کیوں بنائی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ اس سے اس کی اپنی ذات کو کچھ بھی فائدہ نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اس نے اپنے بندوں کا دل خوش کرنے کے لیے زمین کے اندر سے، مٹی سے طرح طرح کی نعمتیں نکال کر بندوں کے لیے پیش کی۔ ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے نہ صرف یہ کہ غذا پیدا کی، بلکہ اس غذا کے اندر رنگ، ذائقہ، خوشبو اور ہمارے دل، نفس اور ہماری روح کی سیٹسفیکشن رکھی۔ وہ چاہتا تو ہمارے لیے بھی ایک ہی قسم کی غذا پیدا کر دیتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جانوروں کی غذا کیا ہوتی ہے۔ گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے، دانا کھاتا ہے، لمیٹڈ محدود سی غذا، لیکن کتنا کام کرتا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے اس کو کیسے مسخر کر دیا ہے کہ انسان جیسے چاہے اس پر سواری کرے اور دور دراز پر مشقت راستوں پر اس پر سوار ہو کر جائے، جہاں انسان کسی اور دوسرے طریقے سے نہ پہنچ پائے۔ حتیٰ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی انسان خود سے خود جہازوں کے ذریعے بھی ایسی پہاڑی برفانی چوٹیوں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اس طرح کے جانور انسان کی خدمت کے لیے انسان کی مشقت کو آسان کرتے ہیں۔ بھینس کیا کھاتی ہے؟ ایک ہی قسم کی غذا، اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو چکھ کر دیکھیں تو شاید کڑوا کا سیلا، لیکن اسے کھا کر وہ ہمارے لیے کتنا بہترین دودھ پیدا کرتی ہے، جو ایک مکمل غذا ہے، جس میں لذت بھی ہے، غذائیت بھی ہے اور خوشگوار طریقے سے حلق سے اترنا بھی ہے، جسے پی کر انسان سکون بھی پاتا ہے۔ ریشم کا کیڑا کیا کھاتا ہے؟ درخت کے پتے، وہ پتے کھا کر وہ کیا باہر نکالتا ہے؟ ریشم کا تار، اتنی بہترین چیز۔ شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے؟
خود کیا لیتی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا کچھ بناتی ہے۔ وہ شہد جس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ غرض کہ ہم جس بھی چیز کو دیکھیں معمولی سی قیمت پر، ہماری اس دنیا کی بے شمار نعمتوں میں سے معمولی سی نعمت لے کر ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ طرح طرح کے پرندے، خوبصورت بولیوں والے، دل لبھانے والے، یہ بادل، ہوائیں، بارش، یہ زمین پر بکھرا ہوا سبزہ، یہ ان گنت اقسام کے پودے، ان گنت اقسام کی غذائیں، یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ لیکن کبھی انسان نے یہ بھی سوچا کہ وہ خود کس کے لیے، جس کی خدمت میں یہ ساری کائنات ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ایک ایک چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں تو یوں ہم کو فائدہ پہنچاتی نظر آتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے وجود سے ہم کو گھن آتی ہے، لیکن وہ بھی دراصل ہماری ہی خدمت کر رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ گدھ کا کیا کام ہے؟ گدھ ایک پرندہ ہے، کیا کھاتا ہے؟ مردار، مرے ہوئے جانور، بغیر کسی ہماری دی ہوئی اجرت کے ہماری زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ مردار نہ کھاتا اور یہ مردار ہماری زمین پر پڑے سڑتے رہتے تو زمین کا کیا حال ہوتا، پولوشن میں کس قدر اضافہ ہو جاتا۔ یہ درخت کیا جذب کرتے ہیں؟ دھواں، آکسیجن دے کر کیا لیتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جذب کر کے کیا باہر نکالتے ہیں؟ یہ سب کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اس نے دی ہیں، اس لیے کہ خود سے خود یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان کو ایسا ایک نقلی پھول بھی بنانا ہو تو خود نہیں بنتا، اور اگر بن بھی جائے تو اس میں خوشبو اور نزاکت نہیں ہوتی۔ پھر اس زمین کو کس نے بتایا کہ اس نے ایک اتنی خوبصورت چیز اگانا ہے؟ یہ خود سے خود نہیں ہوا، یہ کسی کے کہنے پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بچھا دی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین بچھا دی۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک وسیع دسترخوان ہے پھیلا ہوا، جس میں رنگا رنگ نعمتیں بچھائی ہوئی ہیں، انسان کے استعمال کے لیے نکل رہی ہیں، لیکن ہم کم ہی غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قرآن پاک میں شکوہ بھی کرتے ہیں، کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، جو دن رات ان کے مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور اگر توجہ کریں بھی تو ان چیزوں کی طرف جہاں انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو، جہاں سے اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہو۔ لیکن پھر آپ دیکھیے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد بھی ہم اس کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو یہ فائدہ پہنچایا۔ پیاس کتنی اذیت ناک چیز ہے، لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی پی کر ہم اس کو بھی یاد کر لیں، اس کا بھی شکریہ ادا کر دیں کہ جس نے یہ بنایا ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، ہماری زندگی کی بنیاد، اس نے ہمیں ڈھیروں ڈھیر عطا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر وہ تمہارا پانی گہرائی میں لے جائے، بہتے چشمے اگر سوکھ جائیں، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون تمہیں بہتا پانی لے کر دے گا؟ کون تمہارے لیے بہتے چشمے لے کر آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ نعمتیں جب ہم کو فراوانی سے ملتی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دینے والے کو بھولے رہتے ہیں؟
اس نے تو ہمارے لیے سب کچھ بنا دیا، لیکن ہم اس کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، ہم اس کی طرف کتنی توجہ کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے دل میں جگہ کیوں نہیں دیتے، ہم اسے اپنی سوچوں کا مرکز کیوں نہیں بناتے، یہ کائنات دیکھ کر وہ ہم کو یاد کیوں نہیں آتا، ہم اس کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے، وہ جس کی تسبیح میں زمین و آسمان کی ہر چیز لگی ہوئی ہے، ہم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان جنہیں اللہ نے بہترین کلام کی توفیق بخشی، وہ تسبیح نہیں کرتے، وہ اس کو یاد نہیں کرتے، وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، ایک ایک پتا اس کی تسبیح کرتا ہے، ایک ایک ذرہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، لیکن ہم بسا اوقات دنوں تک اس کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے پہاڑ بھی، جانور بھی اور دیگر تمام چیزیں اور بہت سے لوگ بھی، لیکن کچھ لوگوں پر تو گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، وہ تو بھٹک رہے ہیں، وہ بھولے ہوئے ہیں۔ اگر ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، تو آخر ہم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی جناب میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنا ہم کو کیوں مشکل لگتا ہے، جبکہ اس کے انعامات ہمارے ہی لیے سب سے بڑھ کر ہیں۔ جتنی بھی بے شمار مخلوقات ہیں، ان کے پاس بولنے کی قوت اس طرح نہیں جیسے ہم کو ملی۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کو بولنا سکھایا، علمہ البیان۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے انسان بول نہ پائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا گلا بیٹھ جائے، چند دن ہم اپنی بات سمجھا نہ پائیں، کس قدر تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ کبھی غصے میں بول نہ پائیں، کبھی غم کی شدت سے بول نہ پائیں تو انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غم کی وجہ سے لوگوں کو شوق لگتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج کیا بتایا جاتا ہے کہ اس کو بلوائیں، اسے بولنا چاہیے۔ انسان بولنے والی مخلوق ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری زبان کیا کچھ بولتی رہتی ہے۔ اس بہترین بولنے کی صلاحیت سے ہم فائدہ اٹھا کر اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ وہ تعریف کا مستحق تو ہے، لیکن ہماری تعریف کا محتاج نہیں۔ اگر ہم اس کی تعریف نہ بھی کریں تو وہ آپ سے آپ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ تو ہے ہی قابل تعریف۔ مثال کے طور پر یہ پھول اگر ہم اس کی تعریف نہ بھی کریں تو یہ تو خود قابل تعریف ہے، دیکھتے ہی نگاہوں میں اس کی تعریف آنے لگتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو کیوں بھولے رہتے ہیں کہ جس نے یہ پھول بنایا، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے دل شکر کے جذبات سے لبریز کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر بات یہ ہے کہ اس میں اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں، نقصان ہمارا اپنا ہے۔ جو محسن کو یاد نہ کرے، جو محسن کا شکر ادا نہ کرے، جو محسن کی اطاعت نہ کرے، تو محسن تو بادشاہ ہے
مالک کائنات ہے، اس کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق کس کو پڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے محتاج انسانوں کو۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس کو پہچانیں، اور اس کی پہچان اور پھر اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو صرف اس کے لیے کرنے کی بجائے دوسروں کو بیچ میں شریک کر لیتے ہیں، جس کا نام دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات کی اس نے شرک کیا۔ دکھاوا خفیہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ قلنا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھے، جو دکھاوے کا روزہ رکھے، جو دکھاوے کا حج کرے، وہ شرک کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ معمولی سی ریاکاری بھی شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تو ہمارا بھی فرض کیا بنتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم ہر نماز میں یہ الفاظ بولتے ہیں کہ تمام تر اچھے جذبات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اور تمام تر تعریفیں سب کی سب اللہ ہی کو زیبا ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ جب دیا اس نے ہم کو تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی سب کچھ اسی کے لیے کریں، اس کو سب سے بڑا مانیں، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کریں۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی صفت بتائی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہتے ہیں۔ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ایسی محبت اگر کسی اور سے کی جائے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم بنتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت، اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو بڑا سمجھنا، یہ بھی تو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ کی اطاعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک کام کریں اور بندے ہم سے بالکل اس سے برعکس کام چاہتے ہیں۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بندے چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے لے آتے ہیں اور اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک نمازی کی بات لے لیجئے، صبح کے وقت اذان ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم میں سے کتنے لوگ وہ اذان سنتے ہیں؟ زندگی میں کتنے دن ہم نے فجر کی اذان سنی؟ کئی سالہ زندگی میں چند گنے چنے دن ہوں گے کہ 5 اذانیں ہم نے سنی ہوگی، عموماً 4 ہی سنتے ہیں۔ اس وقت تو ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اور اگر آنکھ کھل بھی جائے تو الارم پہ ہاتھ رکھ کے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز نیند سے زیادہ اچھی ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم سب اس وقت کس کو پریفر کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس وقت نیند نماز سے اچھی ہے، کیونکہ ہمارے دل کی خواہش، ہماری مرضی اور ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہم اور سو لیں۔
شیطان اور تھپک تھپک کے ہم کو سلا دیتا ہے اور اٹھنے نہیں دیتا. کتنی ہی بے شمار فجر کی نمازیں صرف ہم نے اپنی دل کی خوشی، اپنی ذاتی سکون اور اپنی تمنا کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز آواز آتی رہی، پکارنے والا پکارتا رہا اور ہم گہری نیند سوتے رہے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا جب میں تم کو بلاتا تھا اپنی عبادت کے لیے، تو تم نے کیسا رویہ اختیار کیا؟ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا اللہ کی بات کے مقابلے میں ہم اپنے نفس کی بات نہیں مانتے ہیں؟ پھر اسی طرح دن میں جب ہمارے کام کاج ہوتے ہیں اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہے، مہمان ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اور دوسری طرف نماز کا وقت ہے، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ کتنے ہی مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کی مرضی ہوتی ہے. ہم اگر روزمرہ زندگی پر غور کریں تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم پہنتے لوگوں کی مرضی کا ہے، کبھی نہیں دیکھتے کہ اس کے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے. ہمارے میل ملاقات کے طریقے زمانے اور وقت کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات میں اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارے شادی بیاہ کے رسم و رواج کس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی اور کچھ انگریزی تہذیب سے لے لی. ہم نے اسلام سے کیا کچھ لیا؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم نصارا، تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مسلمان یہود کے ہاتھوں کیوں پٹ رہے ہیں؟ حالانکہ یہود تو وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہہ دیا گیا کہ اللہ نے ان پر ذلت و مسکنت دے ماری. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ جو قوم اللہ کی مغضوب ہے، جس پر اللہ کی ناراضگی ہے، ہم اس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں؟ اللہ کو ماننے والے اس مشکل کا شکار ہوں؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے صرف زبان سے ماننے والے رہ گئے. عملی طور پر آج کوئی بھی ابراہیم نہیں رہا کہ جس نے ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے، ایک اس کے نام کے لیے سارے بت توڑ ڈالے تھے اور کسی کا خوف اس کو لاحق نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا پرچم بلند کیا، جب شرک کو نگیٹ کیا، تو انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. وہ تمام بت توڑ دیے کہ جو اللہ کے سوا پوجے جاتے تھے. پورے کے پورے خاندان اور ان کا معاشرہ اس شرک میں مبتلا تھا، لیکن ان سارے اندھیروں میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا راستہ اختیار کیا کہ مجھے شرک کا نہیں، ایک خدا کی اطاعت اور وحدانیت کا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج کتنے ہی بت ایسے ہیں کہ جن کو ترجیح دیے ہوئے ہیں. ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت اللہ کے در پہ جانے کی بجائے، اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے قبروں کا رخ کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں، ان کی طرف جھکتے ہیں، انسانوں سے توقعات رکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا. ایک دودھ پیتا بچہ اور بیوی ایک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے تھے. کس کے بھروسے پر؟ وہاں تو کھانا پانی بھی نہیں تھا. اللہ کے بھروسے پر توکل کی کیسی مثال قائم کی کہ وہاں کوئی اور نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. وہ ایک خاتون حضرت ہاجرہ اور ان کا ایک بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے وہاں پانی تک نہیں. لیکن جب انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری کر دیا اور ان کے لیے وہاں اس بیابان میں غذا کا اہتمام کر دیا.
آج ہمیں تھوڑی سی بھی مشکل ہو تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اس سے مانگنے کی بجائے دوسروں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی دکھ اور تکلیف آتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی طرف نظر اٹھائیں کہ میرا رب زندہ ہے، موجود ہے، وہ میری مدد کرے گا. نہیں، ہم انسانوں کا سہارا لیتے ہیں کہ اس مشکل میں کون کام آئے گا، اس پریشانی میں کون سہارا بنے گا. تو اصل توحید کیا ہے، اصل دین کیا ہے کہ انسان سجدہ بھی اس کے آگے کرے اور عبادت اور اطاعت بھی اسی کی کرے. اس کے مقابلے میں کوئی بھی اور آئے تو وہ اس کی نظر میں چھوٹا ہو اور اللہ کی ذات بڑی ہو. اسی کا نام اطاعت، اسی کا نام توحید اور اسی کا نام ایک رب کی عبادت کرنا ہے. شرک صرف یہ نہیں کہ بتوں کو پوجا جائے، شرک وہ بھی ہے جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسے کی بجائے کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں. تو دین کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور بندہ ہونے کے ناطے ہم پر دوسری ذمہ داری بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس کا نام حقوق العباد ہے کہ بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں اس قدر تاکید فرمائی جس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اقوال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دیں گے، لیکن اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی ہو جائے تو جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ اس روز سب انسانوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا بدلہ لے لیں، لیکن بدلہ لینے کے لیے اس روز نہ تو مال و دولت ہوگا کہ انسان اس سے بدلہ دے سکے اور نہ ہی مارنے سے کوئی بدلہ چکایا جا سکے گا. تو پھر کیسے بدلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بدلہ اس طرح ہوگا کہ اس نیک انسان کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی. مثلاً اگر ایک شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی ناحق، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جتنے درجے کی گالی تھی، جتنے وزن کی تھی، اتنے وزن کی نیکیاں اس شخص کے اعمال نامے سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی جس کو گالی پڑی تھی. کسی کی بیک بائٹنگ کی، عام طور پر لوگ پیٹ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں بے وجہ میں، صرف اپنے دل کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں، کبھی ایک سے کرتے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو برائی ہم کسی کی کر رہے ہیں وہ بظاہر تو برائی کر رہے ہیں، لیکن دراصل اس برائی کے اندر اپنی نیکیاں لپیٹ کے اس کو بھیج رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ دنیا میں جس کی برائی کی ہوگی ان سب کے لیے انسان کی نمازوں روزوں کی نیکیوں میں سے نکال کر جن کی برائی ہوگی ان کی طرف وہ نیکیاں منتقل کر دی جائیں گی. اور اس طرح بالآخر وہ انسان جو پہاڑوں برابر نیکی لے کر آئے گا بالکل مفلس قلاش ہو کر بیٹھ جائے گا. اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنا حق مانگتے ہوں گے، لیکن اس کے پاس اب دینے کو کچھ نہیں. اب ان کی برائیاں لے کر اس کے پلے میں ڈال دی جائیں گی اور ان کی سزا بھی یہ بھگتے گا. یہ ہے انسانوں کو ستانے کا صلہ. لیکن ہم اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعہدی، وعدہ خلافی، یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ عموماً ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کو ستانے کا سبب بن رہے ہیں. تو بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا حق رکھا ہے. اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے ہوتی ہے. وہ کس طرح کہ انسان کی اپنی ذات کے لیے، مثلا انسان کے لیے حق ہے کہ وہ اپنی جان کو بچائے، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو. اسی طرح انسان کا حق ہے کہ اس کے مال کو تحفظ ملے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے مال کا نقصان ہو. انسان کو اللہ نے حق دیا، شریعت نے حق دیا کہ اس کی عزت کا تحفظ ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسان دوسروں کی نگاہ میں ذلیل ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انسان کی عقل کا نقصان ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انسان کے دین کا نقصان ہو.
دین اسلام انسان کو اس کے انڈیویجول انفرادی اور اس کے اپنے حقوق دینے کو آیا ہے. پھر اس کے بعد اپنی ذات کے بعد سب سے پہلا حق جس کا بتایا گیا وہ انسان کے والدین ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد انسان کے ہمسائے ہیں، پھر غریب اور یتیم ہیں، پھر ایک شہر میں رہنے والے لوگ، ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ، ایک ملک میں رہنے والے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر مخلوق ہے ان کے بھی حقوق بتائے گئے. اسلام تو جانوروں تک کے حقوق بتاتا ہے کہ کسی جانور کو ستایا نہ جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے. ایک عورت جو بہت نمازی تھی، اس نے ایک بلی کو اندر باندھ کر بھوکے مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا واقعہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اس بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے اس عورت کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتی تھی. یعنی اگر انسان ناحق ناروا کسی جانور کو بھی ستاتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اسی طرح پانی کا بھی حق ہے. ایک شخص نے پوچھا وضو کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی دریا پر ہو تو اس کو وضو میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ فرمایا اتنا ہی جو وضو کے لیے کافی ہو، یعنی بلا وجہ پانی بھی ضائع نہ کرو. تو اسلام تو پوری نیچر اور پوری فضا کو محفوظ کرنے کا پروگرام بتاتا ہے. اب دیکھیے کہ جو دو ہولی سٹیز ہیں اسلام کی، مکہ اور مدینہ، ان کو حرم قرار دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے حرم قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی وہاں نہیں کی جا سکتی. اگر جان کا دشمن بھی سامنے موجود ہے تو اس کو مارا نہیں جا سکتا. باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو وہاں بدلہ نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح کسی کو گالی دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا مال چرانا، یہ سب کچھ وہاں حرام ہے. کوئی کسی کو اذیت نہ دے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. اس شخص کا حج حج ہی نہیں کہ جو حج کرنے جائے اور وہاں کسی انسان کو ستائے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے. حج کی حالت میں احرام جو پہنایا جاتا ہے، اس احرام کو پہننے کے بعد بہت ساری پابندیاں جو انسان پر لگائی جاتی ہیں، وہ دراصل ایک ٹریننگ پروگرام ہے. کس بات کا؟ کہ انسان دوسروں کو اذیت نہ دے، حتیٰ کہ جانوروں تک کو نہ دے. روزے کی حالت میں ہمیں صرف کھانے پینے سے ہی نہیں روکا گیا بلکہ زبان اور ہاتھ کی تکلیف دہ چیزوں سے بھی روکا گیا. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر گالی دینا اور دوسروں کو ستانا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے نہیں فرض کیا کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہیں. روزہ اس لیے ہے کہ ہم زبان سے وہ بات بھی نہ نکالیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اذیت ہو. اسی طرح زکوٰۃ بظاہر اللہ کا حق ہے لیکن دیکھا جائے تو بندوں کو ہی اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے بندوں کا فائدہ سوچا گیا، بندوں کو دلوایا گیا. تو غرض یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کو فائدہ نہیں دیتی، خود انسان ہی کے لیے فائدہ مند ہے. پھر انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑھ کر والدین کا حق. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. یعنی نیکیوں میں اعلیٰ ترین درجے کی نیکی کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کی جائے. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ.
یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جہاد کرنا بھی اس سے کم نیکی ہے. اس سے زیادہ بڑی نیکی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان سے نیک سلوک کرو. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہارا دوزخ ہے. یعنی اگر وہ خوش ہیں تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں تو تمہارے لیے جنت سے محرومی ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ ہو. انہوں نے جس طرح اولاد کو تکلیفیں اٹھا کر پالا ہے، اس تکلیف کو ذہن میں رکھ کر ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہو. ان کی طرف سے زیادتی بھی آئے، وہ ظالمانہ رویہ بھی اختیار کریں تو جواب میں انسان ایسا نہ کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو. دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، وہ ہوں یا نہ ہوں اپنی طرف سے کوشش جاری رکھی جائے. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف بات نہ کی جائے. جب پتہ چل جائے کہ کوئی خاص چیز ان کو پسند نہیں تو بار بار اس کا ذکر نہ کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ایسے مطالبے نہ کیے جائیں جس سے ان کو اذیت ہو، ان سے ایسی چیزیں نہ مانگی جائیں کہ جسے وہ پورا نہ کر سکتے ہوں اور ان کا دل کڑتا ہو. اور اسی طرح کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس لگے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑک کے بات کرو. یعنی ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے. اف انسان کب کہتا ہے؟ جب بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اف کہ بہت ہو گیا. فرمایا نہیں، سامنے نہ کہو ان کے اف. اتنا ادب اور احترام. اور خاص طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو قوت برداشت کم ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی کمزوری کی وجہ سے ایک ہی بات بار بار دہرائے جاتے ہیں. جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور انسان ایک ہی چیز کی تکرار سے تنگ آ جاتا ہے اور بعض اوقات بچوں کی طرح ان کو ڈانٹ دیتا ہے. نہیں، اس کی اجازت نہیں. انسان وہاں سے ہٹ جائے، سنتا چلا جائے، کوئی اور کام کرنے لگے، لیکن ان کو جھڑک کر بات نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہے تو کیا ضروری ہے؟ والد کو خوش رکھے. حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے تھے. پھر والدین کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ ان کی خدمت کر کے. خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے کے لیے جب مسجد میں تشریف لے گئے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کی دعا پر آمین کہا ہے؟ فرمایا جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آئے، دوسری پر بھی اور تیسری پر بھی، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جبریل نے یہ دعا کی کہ جو شخص والدین کو دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اس پر ساری مخلوق کی لعنت.
یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ آپ سوچئے کہ جس دعا کے مانگنے والے جبریل ہوں اور اس پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ دلدوز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ والدین خدمت تو کیا اولاد کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں، اور بچوں کے پاس وقت نہیں کہ وہ اپنے دنیا کے کام کاروبار چھوڑ کر کسی وقت ماں باپ کو صرف اپنی شکل دکھانے کے لیے ہی حاضر ہو جائیں۔ پھر اسی طرح ادب و احترام سے بات کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا جی میری والدہ زندہ ہیں۔ تو ابن عمر نے فرمایا تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو۔ تو حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ جب بات کرو تو نرمی سے کرو، اور جب ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کو پورا کر دو، یعنی ان کے کھانے پینے یا ضروریات زندگی کا خیال رکھے۔ مثلاً قریب ہو تو لٹرلی جیسے کھانا خود کھاتے وقت یا ان کی پسند کی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں، لیکن اگر دور ہو تو ان کی پسند کی چیزیں اپنے مال سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھجوایا جائے تاکہ وہ خود اپنی خوشی سے کچھ اپنے لیے لے سکیں، کیونکہ والدین کے لیے اولاد کا مال ان کے اپنے مال ہی کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا، یعنی اسلامی ادب کیا ہے کہ ماں باپ کو نام سے نہ پکارا جائے، مسٹر اور مسز کہہ کے نہ پکارا جائے، اور کبھی ان سے آگے نہ چلنا، یعنی چلتے وقت خود آگے نہیں بڑھنا، ماں باپ کو آگے بڑھانا، اور کبھی ان سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں، یعنی ادب اور احترام کے کیسے خوبصورت طریقے سکھائے گئے۔ پھر اسی طرح والدین کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے رہا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو، یعنی اپنے کندھے بھی جھکا کر، ایون پوسچر میں بھی عاجزی ہو، تکبر سے گردن اٹھا کر اور اکڑ کر اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کے سامنے بیٹھ کر شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتی ہے۔ ہماری نئی جنریشن ہم اسے خود اس طرح کی تربیت بعض اوقات دیتے ہیں کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں، بڑھ بڑھ کر ماں باپ کے سامنے بھی بدتمیزی سے بولنے لگتے ہیں، اور سب اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ کسی کا بھی ڈر نہیں، ماں باپ کا بھی خوف نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی ایک سورت کیا کہتی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور عیب لگانے والے کے لیے، یعنی جو بڑھ بڑھ کے بولتا ہے اور بڑوں کو بے عزت کرتا ہے۔ کسی کے لیے کسی بڑے کے بھی احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کہاں یہ کہ ماں باپ کے سامنے انسان منہ پھٹ ہو جائے، بدتمیزی سے بات کرے، ہرگز نہیں۔ عاجزی سے پیچھے رہنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے، ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتائی جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے، یا ماں باپ نے غربت میں وقت گزارا ہوتا ہے، اولاد کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، یا اسی طرح دنیا کی کوئی اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، تو کبھی اس کامیابی کو پا کر انسان ماں باپ کو حقیر نہ سمجھے، اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے کہ آپ تو کچھ نہیں جانتے، آپ کو کیا معلوم دنیا کہاں جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو زیادہ معلوم ہو بھی گیا ہے تو ماں باپ کو مت جتائیے۔ پھر والدین کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ جو شخص اپنی ان شکایات کو نظر انداز کر کے والدین کے اوپر رحمت و شفقت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اس پر اجر بھی زیادہ ہے۔ ماں باپ کی بات بھی ماننی چاہیے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کی بات یا ایسا کام کہیں کہ جس میں انسان کے دین ایمان یا آخرت کا نقصان ہو۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے
کہ یمن کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ ہیں. آپ نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے یہاں آنے کی، یعنی میرے پاس آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اجازت لی ہی نہیں. فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ، ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ انہی کے پاس رہو. یمن آپ کو معلوم ہے مدینہ سے کس قدر دور ہے، کئی 100 میل کے فاصلے پر. ایک شخص اس دور میں معلوم نہیں اونٹوں گھوڑوں کا کیسے کیسے مشکل بھرا سفر کر کے آیا، اور آپ نے اس کو واپس لوٹا دیا کہ اجازت لے کر آؤ، ماں باپ کی اجازت کے بغیر میرے پاس بھی نہ ہو. حضرت اویس قرنی کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ جنگ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، اور ان تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر اپنا دانت خود توڑ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں امن سے چین سے بیٹھا ہوں. بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھی جن کو چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے. انہوں نے آپ سے اجازت بھی مانگی کہ کیا میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی والدہ کی خدمت میں ہی رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، حضرت عمر سے کہا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا. اور وہ حضرت اویس قرنی ہی تھے، اور یہ وہ شخص تھے کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے صرف ماں کی خدمت نے روکا، لیکن اس کے باوجود ان کا درجہ اور مقام کتنا بلند تھا کہ حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے اپنے لیے دعا کروانا. یہ سعادت ان کو کس لیے ملی؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور دوسرے ماں کی خدمت کی وجہ سے. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات میں اللہ کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل کیے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں. یعنی جس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اور اگر کسی کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض اور خفا ہیں، تو فرمایا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہیں. ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھنا چاہیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا جو بھی تم خرچ کرو والدین کے لیے کرو. یعنی پہلے سب سے اپنے والدین کی ضروریات دیکھو کہ انہیں تو کچھ نہیں چاہیے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کچھ خریدنا ہو تو اپنی ذات پیش نظر رہتی ہے، یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور باپ کی شکایت کی کہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. آپ نے اس کے باپ کو بلوایا. لاٹھی ٹیکتا ہوا بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا. آپ نے اس سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے روکا نہیں. آج میں کمزور ہوں، یہ تندرست اور قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے. بوڑھے کی یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرے مال پر تیرے باپ کا حق ہے. ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت اسماء مدینہ میں تھی، ان کی والدہ ابھی مشرق تھی، مکہ سے وہ کسی مدد کی طلبگار ہو کر مدینہ آئی. حضرت اسماء کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور مجھ سے کچھ چاہتی بھی ہیں، حسن سلوک چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ اسلام نہیں لائی، کیا میں ان کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو. یعنی والدین اگر کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، نان مسلم ہوں، تو بھی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے.
کہاں یہ کہ وہ مسلمان ہو. بہت سے لوگوں میں یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ خود تھوڑے دیندار ہوتے ہیں اور ماں باپ اس دین کو نہیں سمجھتے تو وہ ان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے بگڑنے لگتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں اور آپ تو بے دین ہیں اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم تو آپ سے بولیں گے ہی نہیں. نہیں، کسی مسلمان کو یہ اخلاق زیب نہیں دیتا. ماں باپ اگر غلطی بھی کرتے ہوں تو ان کی غلطی پر بھی ان کو آسان طریقے سے آگاہ کرنا چاہیے. بدتمیزی اور بد اخلاقی کا کوئی جواز ہی نہیں. اسی طرح ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے خود ایک دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا تھا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا اللہ کے حکم کے مطابق شامل کر لینی چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے. اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا. آپ نے فرمایا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو. 4تھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اپنے باپ سے، کیونکہ ماں طبعاً زیادہ حساس ہوتی ہے، سینسیٹیو ہوتی ہے، جلد ناراض ہو جاتی ہے. ماں کے جذبات باپ کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اس کا خیال نسبتاً زیادہ رکھنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی. اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے لیے پھرتی رہی. تکلیف سے اس کو جنم دیا اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے. یعنی ایک ماں اپنی زندگی کے 2.5 سال ایک بچے کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے، لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. یہ اسلامی اخلاق نہیں. حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا جہاد کا ارادہ ہے. آپ نے ان کے والدین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میری والدہ زندہ ہیں اور بوڑھی ہیں. فرمایا ان کی خدمت میں لگے رہو، یہی تمہارا جہاد ہے. اسی طرح وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہو، یعنی جنم تو نہ دیا ہو، رضائی ماں یا ستیلی ماں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے تو ایک خاتون حاضر ہوئی، بوڑھی، لال بالوں والی، یعنی رنگے ہوئے بال ہوں گے مہندی وغیرہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام چھوڑ کر اپنی چادر لی اور زمین پر بچھا دیا اور اس خاتون کو بٹھایا. سب لوگ جو پاس تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ کون بوڑھی خاتون ہے جس کو اتنی عزت مل رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. تو جس ماں نے صرف دودھ ہی پلایا ہو اس کی بھی اتنی عزت. اور اسی طرح ستیلی ماں، ہمارے معاشرے میں ستیلی ماں، اگر اپنی ماں کسی کی فوت ہو جائے اور ستیلی ماں ہو تو اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی اپنی والدہ فوت ہو چکی تھی، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بچوں اور اپنی بیوی سمیت مصر میں آئے تو ان سب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزت دی اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی ستیلی ماں کو بھی اپنے قریب عرش پر بٹھایا. یعنی اپنے ساتھ جو ان کی خاص مسند تھی اس پر اپنی ستیلی ماں کو بھی بٹھایا. ان کو بھی ایسی ہی عزت دی جیسے ان کی اپنی والدہ ہوتی تو ان کو وہ عزت دیتے. ماں کا تو لفظ ہی بہت معزز ہے، محترم ہے. اسی طرح ماؤں میں ایک اور ماں بھی ہے جس کو ساس کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت مظلوم ہے اور عموماً اس کو ایک ظالم کی حیثیت میں پورٹری کیا جاتا ہے. لیکن تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بجتی. اگر ساس سے کچھ شکایات ہو سکتی ہیں تو ساس کو بھی ہم سے کچھ ہو سکتی ہیں. عام طور پر شکوہ کیا ہوتا ہے، بہو شکایت کرتی ہے کہ ساس اچھی نہیں ملی، اور جب وہ ساس بن جاتی ہے تو کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی. لیکن یہ تعلقات بھی اگر انسان احسان کے جذبے سے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بڑوں کے احترام کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی اگرچہ ان کی زیادتی بھی ہو اور اچھا سلوک کرے تو یہ انسان کے اپنے اخلاق کی دلیل ہے. کسی کی زیادتی کے جواب میں اچھا سلوک کرنا
خود انسان کے اپنے اخلاق کی بلندی کی علامت ہے. اگر ایک شخص زیادتی کر رہا ہو اور جواباً دوسرا بھی زیادتی شروع کر دے تو دونوں کا لیول برابر ہو جاتا ہے. صرف اپنے حقوق جان کر نہیں، کچھ سیکریفائس کر کے اس اچھے انسانی تعلقات کا آغاز مسکرانے سے اور سلام میں پہل کرنے سے، اگر یہ دو چیزیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہت سے مشکل مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں گے. آج کے لیے بس یہی چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا تھی. اللہ کرے کہ ان میں سے کچھ تو عمل میں رہ جائیں. اگر رہ گئیں تو میں سمجھوں گی کہ میرا آنا کسی کام آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین خوشیاں عطا کرے اور ہم سب کو بہترین انسان بنائے اور جنت جیسی پرامن بستی میں رہنے کے قابل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.